اللہ الرحمن الرحیم۔ چار حرام چیزوں کی حرمت کا مطلب۔ سوال: میرے پہلے خط کے جواب میں جناب فرماتے ہیں کہ سورہ الانعام کی آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، حرام وہ نہیں ہیں، بلکہ حرام یہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن قرآن مجید صرف اتنا ہی نہیں فرماتا، بلکہ اس کی بھی تصریح کرتا ہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا تعلق ہے، ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز اس میں حرام نہیں کی گئی۔ قرآن کریم کے الفاظ بالکل صاف ہیں اور ان میں کوئی گنجلک نہیں۔ پھر آپ کیوں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چاروں چیزوں کے سوا کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے؟ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیں۔ تفہیم القرآن پہلے بھی پڑھ چکا تھا اور اب آپ کے فرمانے پر سورہ النساء اور سورہ نور میں جناب کے نوٹوں کا دوبارہ مطالعہ کیا، لیکن اگر آپ سوء ادب نہ سمجھیں تو عرض کروں کہ دلیل دل کو نہیں لگی۔ عام طور پر موازنہ مماثل اشیاء میں ہوتا ہے، یعنی ایک شادی شدہ لونڈی کو اگر محسنہ کی سزا کا کوئی حصہ ملتا ہے تو محسنہ بھی شادی شدہ ہونی چاہیے، ورنہ قرآن مجید کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یہاں شادی شدہ لونڈی کا شادی شدہ محسنہ سے مقابلہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ غیر شادی شدہ سے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ فرما سکتے ہیں کہ قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی ہے؟ سورہ نور میں آپ کے نوٹ میں صفحہ 339 پر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو کوڑے لگوائے اور جمعے کے روز اسے رجم کیا، اور فرمایا کہ ہم نے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنسار کرتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ نور والی سزا غیر شادی شدہ محسنات تک محدود نہ تھی۔ شاید اسی وجہ سے امام احمد، داؤد ظاہری اور اسحاق بن راہویہ نے پہلے 100 درے لگانے اور بعد میں سنسار کرنے کی سزا تجویز کی ہے۔ ایذن صفحہ 337۔ اگر یہ استنباط درست ہے تو اس بات کے حق میں کافی شہادت موجود ہے کہ زنا کے 100 درے کی سزا کا اطلاق شادی شدہ محسنات پر بھی ہوتا ہے، پھر ان کو رجم کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جواب: سورہ الانعام کے علاوہ چار چیزوں کی حرمت کا ذکر سورہ المائدہ، سورہ نحل اور سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، مگر ان تینوں مقامات پر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے یہ خیال کیا جا سکتا ہو کہ ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ یہ بات صرف سورہ الانعام میں کہی گئی ہے کہ وحی کے ذریعے سے جن چیزوں کی حرمت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ان میں ان چار چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر غور کیجیے۔ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں دراصل ان چیزوں کو حرام ہونے کی نفی مقصود ہے جنہیں اہل عرب نے زمانہ جاہلیت میں حرام کر رکھا تھا، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ حرام وہ چیزیں نہیں بلکہ یہ ہیں۔ محسنہ کی تشریح سورہ النساء آیت نمبر 25 کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی۔ اس کے الفاظ پر آپ دوبارہ غور فرمائیں۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنات سے نکاح کر سکے تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ لونڈیاں جب کسی کے نکاح میں آ کر محسنہ بن جائیں
اور پھر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کو اس سزا کی نصف سزا دی جائے جو محسنات کے لیے ہے۔ اس آیت میں 2 جگہ لفظ محسنات استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں جگہ یہ لفظ ایک ہی معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ اب کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آیت کے پہلے فقرے میں محسنات سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شادی شدہ مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ مومن لونڈی سے نکاح کرے؟ اگر اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا تو ظاہر ہے کہ اس فقرے میں محسنات سے مراد آزاد خاندان کی غیر شادی شدہ عورتیں ہی ہو سکتی ہیں، اور جب ایسی عورتوں کے مقابلے میں مومن لونڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جس معنی میں آزاد خاندان کی غیر شادی شدہ لڑکی محسنہ ہوتی ہے اسی معنی میں غیر شادی شدہ لونڈی محسنہ نہیں ہوتی۔ پھر جب یہ فرمایا گیا کہ شادی شدہ ہو جانے کے بعد جب ایک لونڈی محسنہ بن جائے اور پھر بدکاری کی مرتکب ہو تو اس کی سزا اس سزا کی نصف ہے جو محسنات کے لیے مقرر ہے، تو اس دوسرے فقرے میں محسنات کی سزا سے مراد وہی سزا ہو سکتی ہے جو غیر شادی شدہ آزاد خاندانی لڑکی کے مرتکب زنا ہونے کے لیے ہے۔ یہاں آپ اس لفظ کو شادی شدہ آزاد عورت کے معنی میں نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک ہی آیت میں ایک ہی لفظ کو 2 مختلف معنوں میں لینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور فعل سے آپ کا استدلال، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے قائم فرمائی تھی اس میں وہ صحابہ کرام کے درمیان منفرد تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی محسن کو کبھی رجم کرانے سے پہلے کوڑے نہیں لگوائے۔ اسی طرح باقی 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رجم سے پہلے کوڑے لگوائے گئے ہوں۔ دوسرے کسی صحابی کا قول بھی اس کی تائید میں کبھی نہیں ملا، اور جمہور فقہا نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کو قبول نہیں کیا۔ ترجمان القرآن، جنوری 1971۔